ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی یہ بتائیے کہ یہ بات سچ ہے کہ جب آپ ہپنوسس میں جاتے ہیں تو پورا کا پورا کنٹرول آپ گیو اپ کر دیتے ہیں, آپ سے کوئی کچھ بھی کروا سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ, ایبسلیوٹلی ناٹ, ایسا کچھ نہیں ہے. کیا فیلنگ کیا ہوتی ہے, مطلب کہ یہ جب انسان ہپنوٹک اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو کیا سو رہا ہوتا ہے, بالکل انکانشیس ہوتا ہے کیا؟ دیکھیے بہت ایزی ہے, اچھا آپ نے ڈیمو میں بہت ساری چیزیں بتا دی. جس وقت ہم جیسے ہمارا دل دھڑکتا ہے ایسے ہمارا دماغ دھڑکتا ہے. ہمارے دل کو ہم ای سی جی سے مانیٹر کرتے ہیں, ہم اپنے دماغ کو ای ای جی سے مانیٹر کرتے ہیں, الیکٹرو انسیفلوگراف. یہ بھی سائیکل پر سیکنڈ, پلسیشن پر سیکنڈ, یہ بھی سائیکل پر سیکنڈ, پلسیشن پر سیکنڈ. جس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو سائیکل پر سیکنڈ جو برین کی دھڑکن ہے یا پلسیشن ہے وہ 1/2 and 4 کے بیچ میں ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر دماغ 4 سے نیچے جائے گا تو ہم سو رہے ہوں گے, وی ول ٹوٹلی بی انکانشیس. ٹھیک ہے. 4 اور 7 کے بیچ میں جب ہمارا دماغ دھڑک رہا ہوتا ہے, یہ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جس کے اندر انسان ڈیپلی ریلیکسڈ ہوتا ہے لیکن اس کا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے, لیکن سجیسٹیبل ہوتا ہے, ہائیلی سجیسٹیبل ہوتا ہے. آپ کچھ بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں, اس وقت کچھ بھی اس کو سجیسٹ کر سکتے ہیں. اور 7 اور 10 جیسے اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اس وقت ہمارے 5 سینسز کام کر رہے ہیں, جو ہمارے 5 سینسز جس کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں. اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت ہمارا جو دماغ ہے اگر میں ای جی مشین سب پہ لگا دوں تو یہ 14 اور 21 کے بیچ میں دھڑک رہا ہے. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ فلی الرٹ بندہ جو ہے اس کا دماغ 14 اور 21 کے بیچ میں دھڑک رہا ہوتا ہے اور 4 کے اوپر سو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہپنوسس ہے یا جس کو ٹرانس کی ہم کیفیت کہتے ہیں, اس وقت جو ہمارا برین فریکوینسی ہے وہ 4 اور 7 کے بیچ میں ہوتا ہے. نہ آپ سو رہے ہیں نہ آپ جاگ رہے ہیں, نہ آپ سو رہے ہیں آپ جاگ رہے ہیں, آپ ہیں ایج کے اوپر. یعنی اگر 4 سے نیچے جائیں گے 3.9 پہ یو سو رہے ہیں اور 4.1 پہ آپ کا دماغ جاگنا شروع ہو رہا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی دوران سونے کے دوران بھی ہمارا برین جو ہے جو سائیکل چلتی ہے ہماری نیند کی, اس کے اندر ایٹ لیسٹ ہر 2 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے 20 منٹ کے بعد ایوریج ہمارا برین دوبارہ 4 اور 7 کے بیچ میں جاتا ہے سوتے ہوئے دوران بھی. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس وقت ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. اوکے, لیکن یہ خواب سے ڈفرینٹ ہے, یہ خواب سے ڈفرینٹ ہے, یہ ڈیفینیٹلی یہ خواب سے ڈفرینٹ ہے. خواب سے اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ اس وقت ہم ضروری نہیں ہے کہ اس کو سلایا جائے. ہپنوسس دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے, لیٹ سپوز میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ٹی وی دیکھ رہی ہوں اور ٹی وی دیکھنے کے بعد اسی پروگرام کے اندر اتنی محو ہوں کہ کسی نے آواز دی اور آپ کو آواز نہیں آئی ہو, اور کسی نے کہا ہو کہ سنیے سنیے اور پھر آپ ایک دم چاہتے ہو؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ جو حضرات کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اتنے گم ہوتے ہیں کہ ہاتھ کے اندر رکھی ہوئی کافی یا چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے؟ تو یہی لگتا ہے. کیا جب بچے کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ بچوں کو آواز دے رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کی آواز نہیں سن رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نا ہپنوٹک اسٹیٹ میں بچہ چلے گا زومبی کی طرح. اور اسی طرح ڈرامے کے اندر بھی جو خواتین کے پسندیدہ ڈرامے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر جس طرح وہ گم ہوتی ہیں, اسی طرح کیا ایسا کبھی آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ کوئی مووی آپ دیکھ رہے ہوں اور آپ اس کے اندر کھو گئے ہوں, وہ منظر آپ کے پاس چل رہے ہوں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو کتاب پڑھتے پڑھتے آپ اس کتاب کے کرداروں میں کھو گئے ہوں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ اگر کہیں جا رہے ہوں اور اچانک وہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ کو ایک دم خیال نہیں اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے؟ کیا اگر آپ نے ٹریول کیا ہے اور ایسا ہوا ہے کہ آپ سے روڈ مس ہو گیا ہو؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ یہ آل وہ اسٹیٹس ہیں جس کو ہم ہپنوٹک اسٹیٹ کہتے ہیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ہپنوٹائز نہیں ہوا, وہ دن کے اندر کئی بار ہپنوٹائز ہوتا ہے. یہ تمام وہ اسٹیٹ ہے. اچھا ہپنوسس کی میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیوں خواب سے یہ ڈفرینٹ ہے کہ جو ڈیپسٹ سبجیکٹ کہلایا جاتا ہے ہپنوسس کے اندر, یا جو ڈیپسٹ لیول 6 اور 7 ہیلوسینیشن پازیٹیو اور نیگیٹو کہلائی جاتی ہے, کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ سامنے رکھی ہوئی چابی نظر نہ آ رہی ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کی رکھی اور پین رکھا اور نہ نظر آ رہا ہو, جس کو ہم کہتے ہیں حالانکہ وہ ہے کیا, دیٹ از جسٹ اے پازیٹیو ہیلوسینیشن, وہ چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے, نہیں نظر آ رہی, نیگیٹو ہیلوسینیشن ہو رہی ہے. کیا ہر انسان ہپنوٹائز ہوتا ہے؟ پھر میں اپنے آپ کو بڑا اسٹرانگ مائنڈیڈ اور انٹیلیجنٹ سمجھتی ہوں, مجھے آپ کر سکتے ہیں؟ اسٹرانگ اینڈ ویک مائنڈ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ ہپنوسس. دیکھیں یہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ایک ہپنوٹسٹ کتنا اچھا ہے. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ سوائے اس شخص کے جو اس دنیا میں نہیں ہے, باقی ہر کے علاوہ میں سب کو ہپنوٹائز کر سکتا ہوں. ٹائم لگتا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ نیچرل سبجیکٹ ہوتے ہیں, دنیا کے آلموسٹ 20% لوگ وہ ہیں جو ایک نیچرل سبجیکٹ ہوتے ہیں جو اس ہپنوٹک اسٹیٹ کے اندر آٹومیٹکلی. کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کے حالات ایسے ہوں کہ آپ ریکمینڈ کریں گے کہ اس کو ہپنوٹائز نہیں کرنا؟ ہاں بالکل ڈیفینیٹلی.
अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, अच्छा, उनको तो नहीं कर सकते? उनको कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसकी प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद उसके डॉक्टर से मशवरा करने के क्या हो जाता है बाद ब्लड प्रेशर लो होता है। बेसिकली जब हम हिप्नोटाइज करते हैं, तो मैंने आपको क्या कहा, ब्रेन फ्रीक्वेंसी जब नीचे जा रही है तो आदमी डीपेस्ट रिलैक्सेशन में जा रहा होता है। तो अगर किसी को ऑलरेडी लो ब्लड प्रेशर का इश्यू है, या ब्लड प्रेशर का इश्यू है, या हार्ट का इश्यू है, उसका हार्ट ऑलरेडी है, तो हम ऐसे पेशेंट को रिकमेंड नहीं करते कि विदाउट कंसल्टेशन ऑफ अ डॉक्टर उसको हम इतनी डीप स्टेट के अंदर लेके चले जाए, बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन ओनली। कभी भी हिप्नोसिस से हार्ट अटैक नहीं होता, कभी भी नहीं होता, लेकिन हार्ट अटैक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। पेनफुल लेकिन हार्ट अटैक का मतलब है, हार्ट अटैक का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हम तो ऑलरेडी लो कर रहे हैं, so that is not possible.